دیکھیے صاحب کہہ رہے ہیں تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں متنازع ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حسن ظرف کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے اور سب کو ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئیں, اب آگے بڑھنا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, آئین کی حکمرانی کی بات کرنی چاہیے, جو کہ آپ لوگ نہیں کر رہے. ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, کیئر ٹیکر ایک سیٹ اپ ہے, اور اس بات پہ کہ ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یہاں پہ یہ ظرف کا کوئی سوال نہیں ہے, بلکہ صرف یہ سوال ہے کہ دستور پہ عمل ہونا چاہیے, قانون پہ عمل ہونا چاہیے, اور اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. ہم عمران خان صاحب کو پسند کریں نہ پسند کریں, یہ ارریلیونٹ ہے. یہاں پہ ان اینی کیس اگر کوئی ہم سے اس سے بھی زیادہ جو نا ہمارے لیے کوئی ناپسندیدہ معاملہ ہو, وہاں پہ بھی قانون پہ اور دستور پہ عمل ہر صورت میں ہونا چاہیے. یہ ہم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں, اور ہم کسی اپنے سے مخالف کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرتے ہیں. اس میں بالکل قطعاً اس کو وہ بھول جائیے کہ یہاں پہ ظرف کی بات ہوگی. یہاں پہ ان اینی کیس جو ہے نا دستور کی بات ہے اور قانون کی بات ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اس سے پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا نواز شریف صاحب کی اہلیت اور نااہلیت کے بارے میں. اس میں میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے, حالانکہ وہ جو کچھ کیا گیا نواز شریف کے ساتھ وہ غلط کیا گیا. ایک فنڈامنٹل رائٹ کو یہ کسی عدالت کا یہ حق نہیں ہے کہ اس طرح سے لائف جو ہے وہ اس کو جہاں پہ لائف موجود بھی نہیں ہے وہاں لائف ٹائم کے لیے اس کو ختم کر دے. مگر اس کے باوجود انہوں نے غلط طور پہ بھلے کانسٹیٹیوشن کی ایک پروویژن کی 62(1)(f) کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر دی. غلط ہے وہ میرے خیال میں, مگر اسٹل چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے, اس لیے جو ہے وہ الیکشنز ایکٹ کی امینڈمنٹ جو ہے میرا خیال ہے ان کو بینیفٹ نہیں دیتی. اس کا بینیفٹ صرف دو طریقوں سے ممکن ہے جی. ایک یہ کہ ہم کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے ہیں 62(1)(f) کو اور اس کو ریٹروسپیکٹیو کر لیں, یا اگر پراسپیکٹیو بھی ہو تو میرا خیال ہے اس کا بینیفٹ بھی مل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ خود جو ہے اس ججمنٹ کو ری وزٹ کرے, کیونکہ اس سے فنڈامنٹل رائٹ افینڈ ہوتا ہے, اور اس میں سپریم کورٹ بار کی ایک پٹیشن پینڈنگ بھی ہے. اس کو دیکھ کے اس کو ان کا بڑا بینچ اس کو تو آپ کے خیال میں ابھی تک نااہلی کا داغ نہیں دھلا؟ مجھے یہ شبہ ہے کہ وہ ابھی نااہلی برقرار ہے, اور اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ 2/3 میجورٹی سے آئے گی. دو میرے خیال میں رستے ہیں, ایک دستوری ترمیم اور دوسرا طریقہ کورٹ خود اس ججمنٹ کو ری وزٹ کر لے, اور وہ ری وزٹ ہونے کا بینیفٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کو چلا جائے, ورنہ میرا خیال ہے الیکشنز ایکٹ کی ترمیم جو ہے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا, JUIF اس وقت پولیٹیکل سٹینڈنگ اس کی کیا ہے, آئندہ الیکشنز کی آپ کی کیا تیاری ہے, کس سے اتحاد کر رہے ہیں, کس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, اور آپ کا بیانیہ کیا ہے اب؟ دیکھیے دو باتیں ہوا کرتی ہیں جب بھی آپ کسی سے اتحاد کرتے ہیں, پہلے نظریات کی قربت اور دوسرے نمبر پہ مفادات کی قربت. نظریات کی قربت جو ہے نا اس میں آدمی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کہیں پہ اگر ایسا معاملہ ہوگا جہاں ہمارے نظریات ملتے ہوں گے, وہاں مفاد کچھ اس کے کنٹرا بھی ہو تو ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسی بات نہ ہو تو پھر پارٹیاں جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتی ہیں کہ کون سی سیٹ کس ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوگا, اور اس میں ابھی تک کوئی ڈیسیجن فائنل نہیں ہے. میاں صاحب آئے تھے, تشریف لائے تھے, مل کے چلنے کا اصولی فیصلہ ہوا تھا جس کو پرنسپل اس میں وہ کہہ سکتے ہیں آپ, مگر اس کے اوپر کمیٹیاں بننی ہیں. ہماری طرف سے کمیٹی میں شاید ہیڈ کمیٹی کو ہیڈ کرنے والے کا نام تجویز ہو چکا ہے جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں حیدی صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. مگر ان کی طرف سے ابھی تک کمیٹی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو انفارم کریں گے کمیٹی کی جو بھی ان کی وہ ہوگی فارمیشن ہوگی, مگر ابھی تک انفارم نہیں کیا گیا. اچھا یہ بتائیے KP میں, بلوچستان میں اور سندھ میں جو اتحاد بن رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, اور آپ کس طرح سے کتنی طاقت کے ساتھ ان الیکشنز میں جا رہے ہیں؟ اور ایک ساتھ یہ بھی سوال کہ ایسی کیا چیز کر لی جائے کہ یہ کم از کم یہ 8 فروری کے انتخابات جو ہیں یہ متنازع نہ ہوں, تمام پارٹیاں اس کو تسلیم کر لیں ایٹ لیسٹ. دیکھیے شاید وہ جیسے انہوں نے اپنا ایک خط لکھا تحریک انصاف نے, اور میں نے اس گردش دوران پہ رونے کا ذکر کیا, اسی طرح سے جو ہے نا یہ آپ 2018 کے الیکشن کو دیکھیے. 2018 کا الیکشن جو ہے نا وہ ٹوٹلی ریگ تھا, اور اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ انٹیریئر میں جو ہے نا کئی دن کے بعد آئے ہیں, اور پھر جب اس کے بعد بیگز ہم نے کھلوائے ہیں کیونکہ ہم پریکٹسنگ لائر ہیں,
بیگز کھلوائے ہیں الیکشن پٹیشنز میں، تو اس میں سے قومی سے صوبائی کا رزلٹ نکل رہا ہے، صوبائی سے قومی کا رزلٹ نکل رہا ہے، آر ٹی ایس کا بیٹھنا تو وہ اپارٹ ہے نا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو مور ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. پاکستان کا جو کلچر ہے، پاکستان کے کلچر میں دو طرح کی جو ہے نا وہ ریگنگ کو الیج کیا جاتا ہے، ایک ریاستی سطح پہ اور ایک ذاتی سطح پہ. میں اور جدون صاحب یا میں اور صدیقی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اگر ہم جتنے بھی عام زندگی میں ایماندار ہیں، الیکشن میں جو ہے نا وہ بے ایمانی کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، میں ہوں یا صدیقی صاحب ہوں. تو یہ جو ہے نا وہ کلچر کو تو آپ اس کو ابھی تک وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ان پولنگ اسٹیشنز میں ہوں وہ ویجیلنٹ ہوں، وہ اسٹیشنز نہ چھوڑیں، لیں، یہ سارا کچھ کریں.